السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، میرا جو 3 دن کا سفر تھا اس میں میری مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور سب سے زیادہ جو لوگوں نے مجھ سے سوال کیا اور جو لوگوں کے ساتھ مسائل تھے وہ یہ تھے کہ جی ہمارے جسم کے اندر جنات داخل ہو چکا ہے اور ہمارے جسم کے اندر سحر کا اثر ہے، اس کو ہم کیسے ختم کریں۔ ایک ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر جنات آ جائے، جادو کر دیا جائے، وہ آسانی سے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے اگر کسی انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں بعض مرتبہ شریر جنات داخل ہو جاتے ہیں، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح دوڑتا ہے، تو اس طرح شامل ہو جاتے ہیں اور انسان تمام تر کوششوں کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ آج بھی ہیں، 5 سال 10 سال ہو گئے اور جسمانی علاج انہوں نے کرایا، ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ پریشان ہیں، رپورٹ ساری نارمل ہے۔ تو میں نے انہیں عمل بتایا، میں نے سوچا آپ کو بھی بتاؤں۔ میری عادت ہے میں آپ لوگوں کو، ہر کسی کو قرآنی عمل بتاتا ہوں، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ قرآن سے فائدہ اٹھائے۔ قرآن شفا کی کتاب ہے، جس طرح ہدایت کی کتاب ہے اس طرح شفا کی کتاب بھی ہے۔ جس طرح یہ اندھیرے سے لوگوں کو نکال کر اجالوں کی طرف لانے والی کتاب ہے، اسی طرح یہ ایک ایسی روشن کتاب ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہیں ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن قرآن کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں، میں بھی آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے، بہت کام کی ویڈیو ہے، بہت امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں، آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں، اسے اسکپ نہ کریں۔ آج بھی قرآن کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں جن کے فوائد، جن کے خواص سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جن کو بیان کرنے سے انسان کی زبان قاصر ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھیں، قرآن کریم کی یہ 5 آیات ایسی ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو ہر آیت میں الگ الگ 10 قاف آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ ہمارے استاد محترم، جو کتابی اعتبار سے ہمارے استاد ہیں، مولانا حسن الہاشمی، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی کتاب کی اسمات دنیا میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور ان آیات کے جو فوائد ہیں، جو خواص ہیں، وہ انہوں نے دلائل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے ان 5 آیتوں میں ایسے رموز اور ایسے اسرار پوشیدہ ہیں جن کو بیان کرنے سے انسان کی زبان قاصر ہے، اور یہ 5 آیتیں دشمنوں کو مقہور اور مغلوب کرنے کے لیے، اسی طرح دوستوں اور دشمنوں دونوں پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر ان آیات کو پڑھ کر کوئی بھی مسلمان ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم افسر کے سامنے چلا جائے تو وہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح یہ آیات شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ 5 آیات روزانہ تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 12,000 فرشتے اس پر تعینات کرے گا، جو اس کی ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ناگہانی حوادثات سے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور جنت الفردوس میں اس کے لیے 16 محل سرخ یاقوت کے تعمیر کیے جائیں گے۔ اکابر نے فرمایا، گھر میں کوئی صاحب اقتدار شخص اگر ان آیتوں کو روزانہ پڑھے گا، اس کا اقتدار قائم رہے گا اور تمام دشمنوں پر اس کا غلبہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ موذی جانوروں کے زہر سے، شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو ہمارے اسلاف میں سے بزرگوں کی باتیں تھی۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 آیات سفر میں اور غزوات کے موقع پر پڑھتے تھے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن بھی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے
یا کسی بھی غزوے میں جایا کرتے تھے تو ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، اور انہی آیات کی برکت سے آپ کفار و مشرکین اور منافقین پر ہمیشہ غالب رہے، اور حق تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ کی مدد فرمائی۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ پانچوں آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے ہر جمعے کو پینے کا معمول رکھے گا وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا اور مہلک بیماریوں سے اس کی حفاظت رہے گی۔ ان آیات کا ذکر انسان کو بیماریوں سے، رنج و علم سے، حادثوں سے اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے اور جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے، اور انسان کمالات زندگی کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ میں پڑھ کر سناتا ہوں، پھر ان آیات کا جو نقش ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہ آیات ہے، پہلی آیت۔ اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، قدیر علی ما یرید۔ دوسری آیت، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نام ہے، لا یحتاج الی معین۔ تیسری آیت، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ یہ تیسری آیت ہے، اور اس کے بعد لِمَنْ طَغَىٰ وَعَصَىٰ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ قُدُّوسٌ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ پانچویں آیت، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْقَيُّومُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ ذُو الْقُوَّةِ۔ ان آیات کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ہر قرآنی آیت کے بعد جو اس میں الہی تحریر ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور باقی قرآنی آیات کو صرف ایک بار، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ نقش آپ دیکھیں، یہ انہی 5 آیتوں کا نقش ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ سحر سے، جنات سے، جادو ٹونے سے، روحانی امراض سے پریشان ہیں اور علاج کروا کر تھک چکے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا ان آیات کو پڑھیں جس طرح میں نے بتایا، اور یہ نقش اپنے پاس رکھیں۔ آپ یقین مانیں، میں نے سینکڑوں مریضوں کو اللہ کے فضل سے انہی آیات سے ٹھیک کیا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ کون کہتا ہے قرآنی آیات سے فائدہ نہیں ہوتا؟ کون کہتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ مسلمان جو ہے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کریں اور انہی آیات کو اسی طرح پڑھیں جس طرح میں نے بتایا۔ یقین مانیں آپ مجھے دعا دیں گے۔ بہت کمال کی آیتیں ہیں اور بہت قیمتی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی آیتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اور آپ کی، ہر مسلمان کی روحانی اور جسمانی امراض سے، تمام طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔